ایک شروع میں یہ تھا کہ جب طالبان اقتدار میں آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن اور اس سے ریلیٹڈ جو سٹاف تھا انہوں نے بھی دفتروں میں آنا چھوڑ دیا، اور خصوصاً ہیلتھ کے بارے میں بھی اس طرح کی رپورٹ سامنے آ رہی تھی. تو اب کیا وہی جو ہیلتھ کا سٹاف تھا، ڈاکٹر، نرسز، اور وہ واپس آ چکے ہیں یا کہ نہیں، ہسپتالوں میں بھی آپ نے طالبان بٹھا دیے؟ صافی صاحب، میں خوش قسمتی اس کو کہوں گا کہ الحمدللہ ایک تو افغانستان کے جو عوامی ہے ان کو اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت ہے. اور اس کی ایک زندہ مثال آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ جب ہم کابل گئے اور ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں ہر ہاسپٹل، ہر کلینک میں جا کے دیکھا تو الحمدللہ ہمارا A to Z پورا کا پورا سٹاف موجود تھا، اور وہ ایک عزم کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے تھے، ڈے نائٹ ڈیوٹیز دے رہے تھے. وہ یہ ایک بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارا اپنا وطن ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ان کی ہم خدمت کریں گے، ہم نے کہیں نہیں جانا. ہیلتھ سیکٹر میں ایک سنگل پرسن بھی مس نہیں ہوا، ایک سنگل پرسن بھی ملک چھوڑ کر نہیں گیا. ہمارے جتنے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز تھے، ہماری جتنی کنسلٹنٹ فیمیل ڈاکٹرز تھی، ہمارے چاہے میڈیکل آفیسرز تھے یا ہمارا میڈیکل یا پیرامیڈیکل جتنا سٹاف تھا، A to Z سب کا سب وہاں پہ موجود رہے. اور الحمدللہ ان سب کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. پہلے دن سے ہی ہم ان کے پاس گئے اور ان کو ہم نے بہت دلاسہ دیا، اور ان کو ہم نے کہا کہ خدا نخواستہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی زندگیوں کے لیے کوئی یہاں پہ مسائل یا مشکلات پیدا ہوں گے، بلکہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے یا کسی کی وجہ سے آپ کو مسئلہ ہے، آپ وہ ساری تمام تر چیزیں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو سالٹ آؤٹ کرنے میں ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. اس وقت افغانستان میں چاہے ڈاکٹر میل ہے یا فیمیل ہے یا نرسنگ سٹاف ہے، سب کے سب محفوظ ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں. لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہیلتھ کے شعبے میں خواتین کا کردار زیادہ ہوتا ہے، ڈاکٹر ہو یا نرسنگ سٹاف ہو یا باقی لوگ ہوں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ طالبان کی پچھلی حکومت میں عموماً خواتین ڈاکٹر کو اجازت نہیں تھی. تو کیا اب آپ نے جتنے ہیلتھ سے متعلقہ خواتین سٹاف ہے وہ اسی طرح سرکاری اداروں میں کام کر رہی ہیں؟ بالکل. اگر میں ہیلتھ منسٹری کی بات کروں، ہیلتھ منسٹری میں الحمدللہ ہماری جتنی فیمیل سٹاف تھی اور جن پوزیشنز پہ تھی، چاہے وہ کوئی ڈائریکٹر تھی یا کوئی ڈائریکٹوریٹ میں تھی یا کسی بھی لیول پہ یا آفس لیول پہ وہ کام کر رہی تھی یا وہاں پہ جو بھی ان کی جابس تھی، وہ سب کے سب وہاں پہ آج بھی موجود ہیں. آج بھی وہ اپنے تمام تر جابس کو آگے پروسیڈ کر رہی ہیں، ان کو کوئی مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے. آج وہ پہلے سے زیادہ خوش ہیں، کیونکہ پہلے سے ان کو کچھ تھریٹس تھے، کچھ مسائل ان کو فیس کرنے پڑتے تھے، لیکن الحمدللہ اب وہ بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ اب اگر کوئی ان کو تھریٹ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ جب ہم سے شیئر کرتے ہیں تو اسی وقت ہم ان کا سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. نمبر 1. دوسرا یہ کہ اس وقت ہمارے جو نرسنگ سٹاف ہے یا مڈ وائفس ہیں، جو پہلے ہی افغانستان میں بہت زیادہ انہوں نے ایجوکیشن اور بہت زیادہ فارغ ہو چکی تھیں، ان کو ہم نے ہائر کیا ہے، ان کو ہم لے کر آئے ہیں. ان میں سے بہت ساری ایسی سٹافس ہیں، بہت سارے ایسے مڈ وائفس خواتین ہیں کہ جنہوں نے ایک جذبے کے طور پہ آ کے کہا کہ ہم والنٹیئرلی کام کرنا چاہتی ہیں، ہم خدمت کرنا چاہتی ہیں، ہمیں جسٹ آپ اسپیس دیں، ہمیں موقع دیں. انشاءاللہ ہم اس ملک کے اور ان لوگوں کی اس سخت وقت میں ہم ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہیں. تو الحمدللہ اس وقت ہم نے تقریباً 500 سے لے کر 1000 تک نئی فیمیل سٹافس ہم نے رکھی ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی تقریباً 2 ہفتے پہلے ہم نے اسپیشلائزیشن کا انٹرنس ایگزام لیا ہے پوسٹ گریجویشن ٹریننگ کے لیے، جس میں سے تقریباً 6000 کینڈیڈیٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. 5000 آرٹس ہوتے جو 6000 نیئر اباؤٹ ان کی اتنی تعداد تھی. اچھا. اب اس میں تقریباً 2000 ہماری فیمیل تھی، 2000 خواتین تھی جنہوں نے پوسٹ گریجویشن ٹریننگ کے لیے انہوں نے آگے انٹرنس ایگزام دیا ہے، اور اس میں الحمدللہ بہت زیادہ خواتین کامیاب بھی ہوئی ہیں. اس میں ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پیچھے افغانستان میں، یہ افغانستان کے تمام عوام کو بھی پتہ ہے اور ہمارے ڈاکٹرز کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ فیمیلز کے لیے ماں سوائے آپس اور گائنی کے کوئی اور شعبہ نہیں تھا. لیکن اس ٹائم ہم نے خواتین کو فریلی ان کے چوائس پہ چھوڑا ہے.
اگر وہ جنرل سرجری میں آنا چاہتی ہیں تو بالکل وہ آ سکتی ہیں، وہ آرتھوپیڈی میں آنا چاہتی ہیں بالکل وہ آ سکتی ہیں، وہ یورولوجی میں آنا چاہتی ہیں بالکل وہ آ سکتی ہیں، وہ پلاسٹک سرجری میں آنا چاہتی ہیں وہ آ سکتی ہیں، وہ پیڈس میں آنا چاہتی ہیں وہ آ سکتی ہیں. مطلب ان کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں. میڈیکل ہیلتھ میں ہم نے ان کو فری رکھا ہوا ہے کہ جس فیلڈ میں ان کا انٹرسٹ ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق وہ آگے آ سکتے ہیں، اس فیلڈ میں وہ ٹریننگ لے سکتے ہیں. اور خواتین ڈاکٹرز کو پرائیویٹ پریکٹس کی بھی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. ہاں بالکل پورے افغانستان میں ہماری خواتین ڈاکٹر صاحبان بالکل فریلی ایک شفاف انداز میں وہ اپنی پریکٹس کر رہی ہیں. کوئی ان کو مطلب اگر کسی رولز اور ریگولیشنز کی وجہ سے کوئی ان کے لیے پرابلم نہیں ہے تو کوئی ان کو روکنے والا اچھا، جب پہلے بھی کئی وہاں سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی تھی، اب آپ کی حکومت کی بھی یہ حالت ہے، تو ان لوگوں کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسنگ سٹاف ہے، جو ہاسپٹل میں کام کرنے والے، ان کی تنخواہوں کا کیا ہو رہا ہے یا فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں الحمدللہ سلیم صاحب، پہلے 1 ماہ یا 1.5 ماہ تک یہ مسائل تھے کہ ہمارے پاس سیلریز کا تھوڑا سا وہ بندوبست کرنا، کیونکہ ایک دم سے پورا سسٹم کو کنٹرول کرنا اور اسپیشلی پھر اکانومی کو کنٹرول کرنا یہ ذرا ایک بہت بڑا سوال تھا. لیکن 1.5 ماہ کے بعد ہم نے تمام تر سٹاف کو گورنمنٹ سیکٹر میں جتنے بھی امپلائی تھے سب کو سیلریز مل چکی ہیں. اس وقت تقریباً تمام امپلائیز گورنمنٹ کے سیکٹر میں کام کرنے والے، نہ کہ صرف ہیلتھ کے بلکہ جس بھی سیکٹر میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو 3 4 ماہ کی سیلریز کمپلیٹلی مل چکی ہیں. اگر بیلنس میں ہے تو وہ پچھلی گورنمنٹ کے جو 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ کی سیلریز تھی ان کا وہ تھوڑا سا ایشو بنا ہوا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ جو ایک گیپ ہے، جو اسپیس بنی ہے، وہ بھی ہم کمپلیٹ کر سکیں. اچھا، اب یہ بتائیے کہ فیوچر کے لیے اور مستقبل کے لیے آپ کے کیا پلانز ہیں ہیلتھ کے سیکٹر میں؟ بالکل یہ بہت اچھا شارٹ ٹرم کیا ہے، لانگ ٹرم کیا ہے؟ بالکل شارٹ ٹرم میں تو سب سے پہلے جو میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے افغانستان میں ایمرجنسی. یقیناً ٹرانزیکشن کے بعد وہاں پہ جو کولیپس سسٹم ہمیں ملا، وہاں پہ ہیلتھ سسٹم میں جو فریز فنڈز مطلب ہمیں فیس کرنے پڑے، وہاں پہ ہمارے کلینکس میں دوائیاں، وہاں پہ سیلریز، وہاں پہ فیول، فوڈ، یہ بہت بڑے ایشوز تھے ہمارے لیے جو ہمیں ملے وہاں پہ. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایمرجنسی کو کور کرنا تھا. یہ میرا شارٹ ٹرم میں یہ پروگرام تھا. میں نے اپنے نیبرنگ کنٹری سے، اسپیشلی پاکستان سے، ہمارے نیبر میں جتنے دوسرے ممالک ہیں، ہمارے عرب کنٹریز ہیں، شروع میں الحمدللہ ہمیں یہاں پہ دوائیوں کی صورت میں بہت بڑا فنڈ ہمیں ملا ہے، اور جو پاکستان کی طرف سے ابھی بھی چل رہا ہے. اسی طرح WHO کی طرف سے بھی ہمیں کافی فنڈ دوائیوں کی صورت میں ملا ہے. کافی حد تک انہوں نے ہماری اس ایمرجنسی کو ریکور کیا، لیکن سٹل ایمرجنسی ہے، اس کو ریکور ہم نے کرنا ہے. جو میں اپنی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے، اپنے نیبرنگ کنٹری سے، تمام مسلم ممالک سے میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت بھی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور اسپیشلی ہیلتھ سیکٹر میں ہے، جہاں پہ دوائیوں اور سیلریز، فیول اور فوڈ کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. اس میں جتنا بھی وہ جلد پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو روکنے میں اور ختم کرنے میں یہ ان کا ایک بہت بڑا قدم ہوگا. لانگ ٹرم میں میرا یہ پروگرام ہے، جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ